جبران صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سسٹم کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا نجم بھائی، آپ نے مدعو کیا. میرا خیال ہے کہ اس ایکٹ کا نام لوکل باڈیز ایکٹ کی جگہ ہمیں کو بیوروکریسی ایکٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو ہم نے بیوروکریٹس کو با اختیار بنایا ہے. ہم نے سارے ان کی جھولی کے اندر سارے اختیارات ڈال دیے ہیں. صحت، تعلیم، بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اس میں ان سے اختیار سے ہٹا دیا گیا ہے. لا اینڈ آرڈر ہم نے ماضی کے سسٹمز کے اندر دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر ڈیوالو کی جاتی تھی پاورز، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے تھے. وہ لا اینڈ آرڈر نہیں دیا گیا. اس کی بیسیوں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں، پاور کو نیچے منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس خوف سے نکلنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ جو ان کی ایک فیئر ہے نا، وہ ہمیں بزدار صاحب کی تقرری سے بھی نظر آتا ہے. فیئر کے نیچے اگر اختیار، یہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے. یہ حکمران طبقے کا مسئلہ ہے، جو گھنٹہ گھر کی مثال کہ ہر اختیار گھوم کے میرے پاس آ جائے، یہ پرابلم ہے. اسی وجہ سے پنجاب سے یہ بدلہ لیا گیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن پچھلے 3.5 سال کی جو کارکردگی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. پنجاب کی کیا سچویشن بن گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے یہاں پر سہولیات صحت کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے یہاں پر ایجوکیشن کی کیا پوزیشن ہے. یہ ساری زبوں حالی ہمارے سامنے ہیں، لیکن بزدار صاحب کو کوئی نہیں لا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی با اختیار فرد آ گیا، اگر کوئی قوت فیصلہ رکھنے والا فرد آ گیا، تو وہ تو اپنے طور پر چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا. اور یہی جو ایک عربی مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. جس قسم کا حکمران یا جس قسم کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کی پارٹی کے نیچے لوگ بھی ویسے ہی آ جاتے ہیں. اور یہ جو لوکل باڈیز تک جو فیئر منتقل ہوا ہے، اس کی عکاسی تو ہم بڑے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت، تعلیم، لا اینڈ آرڈر، اسے بھی ڈیوالو کرنا چاہیے، اختیارات کو نیچے منتقل کرنا چاہیے. اور جیسے اعجاز صاحب نے بات کی ہے کہ ایک بندے کا اگر کانا میں کوئی کام ہے یا کوئی ایک دور دراز کے لاہور کے مضافاتی علاقے میں کوئی کام ہے، تو اس کو ٹاؤن ہال تک آگے اپنا وہ کام کروانا پڑے گا. یہ اسی نہیں، وہ بلدیہ کا افسر بیٹھا ہوا ہوگا وہاں پہ، ایک افسر بیٹھا ہوا ہوگا وہاں. اسی طرح جو نیچے لوگ منتخب ہو بیٹھا ہوگا، سر بیٹھا ہوگا، اس کے پاس اختیاری کوئی صرف ڈاکخانہ ہوگا. چیز آئی وہ بھیجے گا، ایک ہفتے کے بعد آیا آپ کو بتائیں گے، پھر وہاں سے جواب آئے گا، اس کو بتا دے گا نہیں لگ سکتی، بس ختم ہوگی بات. وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد اختیار کوئی نہیں ہوگا. وہ اور وہاں پر کوئی ایک ڈاکیے کو ایک بنا دیا جائے گا بس. لیکن اجازت شامل ہے کہ اختیارات کا نجم بھی مسئلہ ہے نا، یہ عمران خان صاحب سے شروع ہو رہا ہے. اختیارات عمران خان صاحب بھی بیچاروں کو پلاس سے پکڑا ہوا ہے، وہ ہل نہیں سکتے. ذرا ہلتے ہیں نا عمران خان صاحب، جی، اور پھر وہ کراچی میں ملاقات شروع ہو جاتی ہے، پھر اتحادیوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اختیارات تو وہیں سے پرابلم شروع ہو رہی ہے کہ وہیں پہ اختیارات بہت تھوڑے سے ہیں، تو انہیں نیچے کتنے کو دینے ہیں. اور وہ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے، تو جبران بٹ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اختیارات تو اوپر ہی نہیں ہے، نیچے تک پتہ نہیں کیسے آئیں گے. لیکن جبران بٹ صاحب، آپ ویسے اس پورے سسٹم کو ایک طرف رہنے دیں. ابھی تک بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خدشات موجود ہے کہ پتہ نہیں یہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. محمود رشید صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ 15 مئی کو ہم پہلا مرحلہ اور 1 مہینے کے اندر دوسرا مرحلہ کروا دیں گے. حلقہ بندیاں جو ہیں 22-23 مارچ تک ان کو مکمل کر لیا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں، ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے جی کہ یہ بہت کم ٹائم ہے. اس کے اندر تو حلقہ بندیوں کا فائنل ہونا ہی بہت مشکل ہے. پھر اس کے اوپر دیکھیں، ایک سب سے بڑا پرابلم اس کے اوپر اعتراضات، اس کے جوابات، ایک پورا لیگل پروسیس ہے. اس لیگل پروسیس کو فالو کیے بغیر آپ 1 سٹیپ اہیڈ نہیں بڑھ سکتے، آپ کی وہاں بریک لگ جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت، ماضی کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ اعتراضات کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو سسٹم کے اندر پٹ کیے جاتے ہیں، ان کا جواب بھی آتا ہے، وہ سیٹلمنٹ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ. لیکن وہ اعتراضات جو حلقہ بندیوں کے اوپر عدالتوں میں کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر حکم امتناعی جاری ہو جاتے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جو ہے اور یہ معاملات سال 1.5 عدالتوں کے اندر چلے جائے گا تو حکومتیں اس پہ بریک، رائٹ ہے، وہ آئینی حق ہے ہر کسی کا، حق ہے، اس پہ آپ قدغن بھی نہیں لگا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی وقت ہے، اور اس کے لیے حکومتوں کو پہلے یہ جو 7-8 امینڈمنٹس آئی ہیں. اچھا، ویسے آپ کو نہیں لگتا یہ ان کا ایک مہنگائی مارچ ہے، ایک اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا ایک لانگ مارچ ہے، عمران خان صاحب خود جلسے میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں چھوٹا سا، یہ جس طرح نیو یارک اور لندن کی مثال دی، دیکھیں جو اچھی چیز ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے.
یہ جو ڈائریکٹ الیکشن ہے جماعت اسلامی کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ یہ اچھا ایک اقدام ہے، لیکن دیکھیں خوشی سے مر نہ جاتے کہ اگر اعتبار ہوتا. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ 90 دن کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی، 1 کروڑ نوکریوں کی بارش ہوگی، گھر جو ہے نا ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں کہیں گے یہ چابی لیں اور گھر میں داخل ہو جائیں. تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سنا تھا. لیکن اچھا دیکھیں اسی کی مثال ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور پرابلم بھی یہی ہے کہ مغرب کو وہ جانتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کے مسائل نہیں جانتے. مغرب کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے، اسی سے کاپی پیسٹ کیا ٹیکسیشن کا معاملہ کہ وہاں پہ اتنے فیصد ٹیکس ہے، جرمنی میں 35% ٹیکس ہے. اس کے برعکس یہ نہیں دیکھا کہ اس ٹیکسیشن کے نتیجے میں آپ کا میڈیکل فری، آپ کے بچوں کی تعلیم جو ہے نا وہ 16 ایئر ایجوکیشن فری، آپ کا بچہ 18 سال کا ہوا نوکری ملے گی، نہیں ملتی تو اس کو سٹائپنڈ ملے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کی جو اچھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ امپلیمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آئیں گی. اعجاز صاحب ایک آخری بات اس الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ 2 مرحلوں میں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامعقول فعل ہوگا کہ آپ این سیز کا الیکشن الگ سے کروائیں اور میئر کا الگ سے. اگر تو ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. ڈسٹرکٹ پہ شاید پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ یعنی میئر کا الیکشن الگ سے ہوگا اور ابھی وضاحت کر لیتے ہیں. حفیظ صاحب نے اس کو کلیئر بھی کر رہے ہیں. اجازت